تو جو سب سے بڑا عذاب ہوگا اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، بچا لو اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے۔ میرے بھائیو، ہم نے جہنم سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ حضرت سیدنا کعب احبار جہنم کا ذکر کر کوئی قیمت نہیں لگی ہے۔ پہلی بات تو مدرسے کو تعاون کرنے کو بندہ تیار نہیں ہوتا، اگر ہو بھی جائے تو اس میں 10% ایسے ہوتے جو احسان جتا دیتے۔ 10% یہ نہیں تھے کہ ہم نے تمہارے لیے ایسا نہیں کیا تھا، ہم نے تمہارے لیے ایسا نہیں کیا تھا۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ کتنا کر سکتے ہیں ہم؟ بتاؤ، ہے کوئی جس نے مدرسے کے لیے 1 کلو سونا دیا ہو اس محفل میں؟ ٹینشن میں تو نہیں آگے کہ مودی جی نے منع کیا سونے کا نام لینے سے؟ دیا ہم میں سے کسی نے 1 کلو سونا؟ بولو، آدھا کلو بول سکتے ہو تو بول دو، اللہ کے بندو۔ دیا ہم میں سے؟ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں یار۔ 250 گرام، 200 گرام، 100 گرام، 1 تولہ ناک کا پھول دی؟ کسی نے ناک کا پھول دیا؟ نہیں نا۔ 100 روپے دے کے کہتا مولانا ایک بار اور اعلان کر دو۔ صبح جب اعلان کیا تھا نا تو لوگ سو رہے تھے، ایک بار اور اعلان کرو، میں نے 100 روپے دیے ہیں۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر آپ کا پیسہ دین کے لیے لگ گیا ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اس سے مقبولیت کی دعائیں مانگا کرو، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر رد کرنے پہ آ جائے برس کی عبادت منہ پہ مار دیتا ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر اس نے دینے کی توفیق دی ہے اس کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ تاریخ میں بہت بڑا نام میرے نبی کی شریک حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ میرے نبی کی وہ شریک حیات ہیں جن کے ساتھ میرے سرکار نے 25 سال گزارے ہیں۔ 25 سال اس محبت کے ساتھ گزارے، اس عقیدت اور محبت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حضور کے ساتھ 25 سال۔ بندے کے پاس نیکی کتنی اللہ جانتا ہے، گناہ کتنے یہ بھی اللہ، بولو، اللہ جانتا ہے۔ کتنی کس نے سانسیں لی ہیں یہ اللہ، کس کی نیت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ مگر پھر کہتے ہیں قیامت میں پھر بھی ترازو لگنا ہے، میزان، عمل پھر بھی تلنے۔ مالک بتانا، جانتا تو سب ہے نا تو، ترازو کیوں لگنا ہے؟ تو علامہ حسن رضا کہتے ہیں چکر میں نہ پڑو، دماغ نہ لگاؤ، بس اتنا سمجھ لو فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے نا جی۔ ہم ترازو لگائی اس لیے رہیں تاکہ دنیا کو بتا دیں ہم نے محبوب کو شان کتنی عظیم عطا فرمائی ہے، اس لیے وہ ترازو لگنا ہے جی، وہ ترازو لگنا ہے۔ وہ چاہے تو ڈائریکٹ اٹھا کے جنتیوں کو جنت میں ڈال دے، وہ جہنمیوں کو بولے یار جہنم میں ڈال دے، لیکن ایسا نہیں۔ حالات ایسے کیسے آ گئے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ حالات حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد سے خراب ہو گئے، بہت خراب، حالانکہ اس سے پہلے ہی خراب ہو گئے تھے۔ آپس میں جنگیں ہوئی، خانہ جنگیاں ہوئی، ایک دوسروں کی لڑائیاں ہوئی، میں ان سب کی طرف نہیں جاتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی وفات کے بعد حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا، اور ان کی خلافت سن 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال تک چلی، اور 20 سال تک دمشق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت قائم کی، اور یہ چلتی رہی۔ اس دوران بہت سارے فتوحات بھی ہوئے، اسلامی سلطنتیں، ان کا انتقال ہوا۔ اب جو معاملہ خراب ہوا وہ یہاں سے ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید تھا، وہ تھے صحابی رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی لگتے ہیں رشتے میں، حضور کی زوجہ ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو امت کا ماموں بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں۔ امیر معاویہ کا جو بیٹا تھا وہ ناہنجار تھا، وہ صحیح آدمی نہیں تھا، فاسق و فاجر تھا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں اس کا فسق و فجور ظاہر نہیں تھا، ان کی زندگی میں باپ جب تک تھے اس کی برائیاں، اس کی عیاشیاں ظاہر نہیں تھیں۔ جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تخت پر یزید بیٹھا،
یزید جیسے ہی خلافت قائم کر لیا دمشق میں، اور ملک شام والوں نے سب بیعت کر لیا، یزید کو حاکم مان لیا، اس کو خلیفہ امیر المومنین تسلیم کر لیا. لیکن جو صحابہ تھے، بڑے صحابہ، انہیں معلوم تھا اس کے حالات خراب ہیں، یہ اچھا آدمی نہیں ہے. اس کا شراب پینا بھی ثابت تھا، اس کا نماز ترک کرنا بھی ثابت تھا، دن بھر اس کا بندروں سے اور جانوروں سے کھیلنا بھی ثابت تھا. یہ سب چیزیں جنہوں نے دیکھا ہے، کیا اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیں گے؟ یہ ہمارا زمانہ نہیں ہے جو ہم کسی پاگل کو بھی حاکم تسلیم کر لیتے ہیں. ہاں، یہاں کسی ڈمرو بجانے والے کو بھی ہم بٹھا لیتے ہیں، گدھے کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں. یہ زمانہ نہیں تھا، وہ صحابہ کا زمانہ تھا، وہ تابعین کا زمانہ تھا. وہاں نماز ترک کرنے والے کو بھی حاکم نہیں بنایا جاتا. تو یہی معاملہ ہو گیا. یزید کی خلافت کا اعلان ہونے کے بعد صحابہ میں آپس میں یہ باتیں گردش کرنے لگ گئی کہ آخر اس کو کیسے تسلیم کیا جائے. اس وقت جو خلافت کے امیدوار تھے، جو اہل تھے، وہ اور بھی صحابہ تھے. جیسے مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت زبیر کے بیٹے، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ مکہ میں تھے، وہ بھی خلاف. مدینہ طیبہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے، حضرت عباس حضور کے چچا کے بیٹے. یہ بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت. لیکن یزید نہ صحابی ہے، نہ حضور کی زندگی میں کبھی رہا ہے. حضور کی وفات کے 15 سال بعد تقریباً وہ پیدا ہوا ہے، 25 ہجری میں. اس کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ظاہر سی بات ہے معاملات خراب ہو گئے. اب یزید نے طاقت کے بل بوتے، اپنے سورس کے بل بوتے اپنی خلافت کو قائم کرنا شروع کیا. اب اسے خطرہ جو تھا وہی مکہ سے تھا، مدینے سے تھا اور کوفہ سے تھا. کوفہ میں حضرت علی کے چاہنے والے بہت لوگ تھے. کوفہ حضرت علی جانتے ہی نہیں ہے ہمارا دین سے رشتہ کیا ہے، دین کتنا اہم ہے. جانتے ہو دین اتنا اہم ہے کہ صحابہ نے اپنے بچے دے دیے دین کے لیے.